السلام علیکم۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابیاں عطا فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے مطابق یقیناً قیامت تک ان کی نسل کے پاس ہی رہیں گی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جہالت میں پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی دروسی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان، تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش برباد اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے۔ وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کی کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی۔ بیت اللہ میں داخلے اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، عثمان، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کعبہ کی چابی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہوا، اور اسی وقت میں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو ایک آیت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی۔ اس سے پہلے میں نے وہ آیت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت کعبۃ اللہ میں نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ کی چابی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتا ہوں، اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ جو چاہے کریں۔ لیکن قرآن کریم نے سورہ امانت کی بھی رعایت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کعبہ کی کنجی عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ کے زائرین کو پانی پلانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں کعبہ کی کلید برداری کا شرف بھی مرمت فرمائے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی اس عرض کو شرف قبولیت نہیں بخشا، بلکہ فرمایا، آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں، بلکہ آج کا دن میرے ابر کرم وفا کے برسنے کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہ کلید میں صرف تمہیں نہیں دے رہا بلکہ قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کو بخش رہا ہوں۔ میری ادا کی ہوئی یہ کعبے کی چابی جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ جو 14 صدیاں بیت چکی ہیں، ابھی تک وہ کنجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی انہی کی نسل میں ہے۔
اور یقیناً قیامت تک انہی کی نسل میں رہے گی، اور کعبہ مشرفہ کی کلید برداری کا شرف انہیں ہی حاصل رہے گا۔ اس وقت بھی کعبہ کی چابیاں شیخ صالح الشیبہ کے پاس ہے، جو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 108ویں لڑی میں سے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔